یہ ہے اس کی فہرست کہ سب سے پہلے اپنے سبق کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لکھنا ہے، اس کے بعد جماعت کا کام، سرگرمیاں جو آپ کی صفحہ نمبر 31 اور 32 پر ہیں، پھر زبان دانی جو ہوتی ہے گرامر کا کام ہوتا ہے، جس میں متشابہ الفاظ، متضاد الفاظ، واحد جمع اور مرکب توصیفی آپ کو کروایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا لکھیں گے آپ لوگ؟ مشق میں کیا آ جائے گا؟ سوالات کے مختصر جوابات، سوالات کے تفصیلی جوابات، الفاظ معنی اور الفاظ جملے۔ آج جو ہم جماعت میں کریں گے وہ کیا کریں گے؟ الفاظ معنی اور سوالات کے مختصر جوابات۔ سب سے پہلے آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عنوان لکھنا ہے الفاظ معنی۔ پھر اس طرح الفاظ معنی لکھنے کے بعد پھر آپ نے الفاظ لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے ہمارا راست بازی، سچائی، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، سربلندی، بڑائی، کسیلا، بدمزہ، پریشان کن، پریشان کرنے والا، تاحیات، جب تک زندگی ہے، متفق ہونا، اتفاق کر لینا، قابل فخر، فخر کے قابل، لب و لہجہ، بول چال کا طریقہ، بھاؤ تو کرنا، مول تول کرنا۔ اب ہمارا عنوان ہے سوالات کے مختصر جوابات۔ پہلا سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ آپ نے جب سوال کا جواب لکھ لیں گے پھر آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے۔ سوال ہے ہجرت کے بعد مسلمان بے سر و سامانی کی حالت یا عالم کا مطلب ہوتا ہے حالت میں کیوں تھے؟ جواب، ہجرت کے بعد مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں اس لیے تھے کیونکہ وہ اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے بطور خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری خزانے سے کیا کیا وصول کیا؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ نہ کبھی سرکاری خزانے سے وظیفہ لیا اور نہ ہی تنخواہ وصول کی۔ سوال نمبر 4، پھر آپ نے لائن چھوڑ کے سوال نمبر 4 لکھنا ہے۔ بحری بیڑا کسے کہتے ہیں؟ جواب، سمندری جہازوں کے قافلے کو بحری بیڑا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کی عمارت میں توسیع کیوں کروائی گئی؟ جواب، حضرت عثمان غنی کے دور میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے مسجد نبوی کی جگہ کم پڑنے لگی، یعنی مسلمانوں کی نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ اس میں کم پڑنے لگی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے زمین خرید کر مسجد نبوی کی عمارت میں توسیع کروائی۔ سوال نمبر 6، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ منافع کا یقین کیوں تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ منافع کا یقین اس لیے تھا کیونکہ جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے۔ اب سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا حکم کیوں نہ دیا؟ جواب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا حکم اس لیے نہ دیا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ رسول میں خون بہانے والا پہلا شخص نہیں بننا چاہتے تھے۔ یہ ہو گیا آپ کے مختصر سوالات۔ آپ نے بیٹے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی فہرست لکھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے الفاظ معنی لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے میں نے سوالوں کا بتایا ہے کہ سوال آپ بلیک پین سے لکھیں گے، جواب لکھنے کے بعد آپ ایک لائن چھوڑیں گے، پھر نیکسٹ کوشچن لکھیں گے، تو اس طریقے سے آپ نے اپنے سوال جواب لکھنے ہیں اور اچھا سا کام کر کے مجھے دکھانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی مارکنگ بھی اچھی سی ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔